ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ معذرت چاہتی ہوں، کچھ لمحوں کی تاخیر ہوئی جمعے کی وجہ سے، تو بس میں نے سوچا کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ پڑھ کے پھر درس میں داخل ہوا جائے، کیونکہ 2:30 بجے کے فوراً بعد جو ہے اس وقت تو ہوتا ہے جب ہمارا درس ختم ہوتا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد عصر کا وقت کیونکہ بہت قریب ہوتا ہے۔ تو ہم نے آج سورہ آل عمران، اس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ جو سلائیڈ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، ہاں اس پہ جو ہے اوپر لائننگ جو ہوئی ہوئی ہے پیجز اور سورت کی وہ غلط ہے، لیکن ٹیکسٹ ہمارا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی یہ بات کہ یہ ابھی سمجھ لیں کہ پچھلے سال ہی ترجمہ مکمل ہوا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسمیع نے مجھے پچھلے سال جب یہ بھیجا کہ میں اس کو جو ہے اس پر جو ہے لوگوں کو یہ ترجمہ عام کروں، تو اس وقت کے ترجمے کے کچھ آخر کے جو جز تھے وہ مکمل نہیں تھے، تو میں نے شروع کرنے سے پہلے صحیح یہی سمجھا کہ جو مکمل ترجمہ میرے پاس ہے اسی کے اوپر میں اپنے اس پر توکل کر کے اور شروع کروں، اور اس کو پھر اگر اللہ کی توفیق ہوئی تو اگلے سال کے لیے محفوظ کروں۔ تو اس سال وہ محفوظ تو ہو گیا ترجمہ، اور بہت اچھا ترجمہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے کتنی آسانی کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے حصے قرآن کی آیتوں کے لکھے میں، ان کا ترجمہ بہت عام فہم لفظ میں لکھا ہوا ہے، اور ذرا سی بھی دشواری نہیں ہے اردو پڑھنے اور سننے والوں کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے ابھی کچھ نہ کچھ مائنرز رہ گئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ہم اللہ کا نام لے کر آج کے درس کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے 110 آیت نمبر 110 جو رکوع نمبر 12 یہاں سے ترجمہ کرنا ہے۔ اور کل بھی ہم نے جو موضوع بالکل سملر موضوع تھا جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ تحویل قبلہ سے پہلے ایک امت کی، پچھلی امت کی کارگزاری بتائی گئی تھی، بنی اسرائیل، اور پھر نئی امت جو تھی جو امت مسلمہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ وہاں ان الفاظوں میں مسلمانوں کو وہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ جس طرح پہلے کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، تو بالکل اسی طرح دوسری امتوں کو جس طرح یہ دین کی ذمہ داری دی گئی، اب تمہارے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے۔ جعلناکم، ہم نے بنا دیا ہے تم سب کو، امتن وسطن، امتن وسطا، ہم یوں کہتے ہیں جب ہم ادغام کر کے پڑھتے ہیں کہ ایک ایسی امت جو بیسیکلی درمیان میں ہو۔ درمیان مطلب پہلے تم سے پہلے انبیاء تھے اور تمہارے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن تمہارے بعد انسانیت موجود ہے، تو ان انسانوں کی جو ہدایت کا سامان اللہ نے کس طرح کیا، اب پوری امت اٹھا کے، اب رسول کوئی نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول تھے، ان پہ رسالت جو ہے وہ اس کا خاتم کر دیا گیا اور اس پر مہر لگا دی گئی، اور اب جو ہے یہ ذمہ داری امت کی ہے، یعنی ہر مرد، عورت، بچے، بوڑھے، ہر ایک کی۔ تو وہی ذمہ داری جو وہاں ان الفاظ سے کہا گیا تھا، امتاً وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اور کرنا کیا ہے کہ تم نے اس شہادت کو، اس گواہی کو، اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کی کتاب کی جو گواہی ہے، ایک تو یہ لیول ہو گیا زبانی، ایک ہے عمل سے تم نے کر کے دکھانا ہے لوگوں کو، اور پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی اللہ کی شریعت جو ہے اسی طرح عمل کے لیے جو ہے سر آنکھوں پر ہے، جس طرح رسولوں کے زمانے میں، انبیاء کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ تو وہ بات جو وہاں ان الفاظوں میں کہی گئی تھی، یہاں پہ بھی انہی اس سے مشابہ الفاظ ہیں کہ کنتم خیر امت، وہاں کہا تھا امتم وسط، اور یہاں کہا خیر۔ خیر کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں خیر اور شر یہ تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی اس لفظی کے اندر بہترین کا مفہوم موجود ہے، اور پھر جب اسے مضاف بنا کے لایا جاتا ہے، یعنی بعض صورتوں میں اس کو ہم بہتر کے ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں مضاف بننے کی صورت میں اب یہ ہو گیا بہترین۔ تو تم سب اے مسلمانوں سے بات کی جا رہی ہے کہ تم سب تم خیر امت، بہترین امت ہو۔
کس حساب سے بہترین امت ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو بنی اسرائیل کو جیسے کہا گیا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تو کہیں تم بھی یہ نہ سمجھو کہ یہ فضیلت جو ہے وہ کھال کی، بال کی، آپ کی ذہنی صلاحیتوں کی، مال کی، اولاد کی فضیلت ہے، نہیں، بلکہ یہ فضیلت کام کی فضیلت ہے، تم پہ ذمہ داری کا بوجھ بہت ڈال دیا گیا ہے، اور اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے اٹھایا گیا ہے، تو تم کو جو نکالا گیا ہے، اخرج اخرجو اخراجن، اس سے اخرجت مجہول کا صیغہ ہے کہ نکالے گئے ہو، فاعل کو جب ذکر نہیں کیا جاتا تو مراد کیا ہوتی ہے؟ اتنا واضح ہے کس نے نکالا؟ اللہ کی، اللہ نے تم کو، جس نے اس دین کی ذمہ داری ابراہیم پر، اسماعیل پر، اور موسیٰ، عیسیٰ، ادریس، شعیب، لوط، ہارون، زکریا، محمد رسول اللہ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے انبیاء جو ہیں جن پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اب یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ تمہارے امت کے کندھوں پر ڈال دیا، امت کے مرد سب سے پہلے، ظاہر کنتم، انتم کا صیغہ ہے جو کہ مذکر واحد، جمع مذکر کا صیغہ ہے حاضر کا۔ پھر جب وہ نہیں کریں گے، جب کسی بڑے کو کسی جگہ پہ ذمہ داری دی جاتی ہے اور بڑا وہ ذمہ داری نہ کرے، تو اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا کہ ذمہ داری ساکت ہو جاتی ہے، بلکہ اب وہ ذمہ داری جو دوسرے نمبر پہ کوئی جس کے اس کے قائم مقام ہو اس کو دے دی جاتی ہے۔ تو اگر وہ مرد نہ کر رہے ہوں تو ذمہ داری کس کے اوپر کاندھوں پہ آ گئی ہے؟ عورتوں کے۔ عورتیں نہ کر رہی ہوں تو ذمہ داری کس کے کاندھوں پہ؟ ان کے نیچے کوئی ہے، یعنی جو بالغ بچے ہوں گے، نابالغ پر تو ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہے جو مرد عورت دونوں پر ہے، لیکن ظاہر ہے عورت تو گھر گھر جا کر رات دن نہیں کر سکتی، ہر حال میں نہیں کر سکتی، تو مردوں کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے فائدے کے لیے، اور اصل فائدہ کون سا؟ دین کا فائدہ، آخرت کے فائدے کے لیے، کہ آخرت میں کوئی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پوری حجت تمام کی، پہلے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، فرشتے، ہم نے دیکھا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم نے سورہ بقرہ کے آخر میں پڑھا۔ تو کرنا تمہیں بھی وہی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر یقین کامل بھی رکھتے ہو۔ یعنی یہ کام تم کس چیز کے لیے کر رہے ہو؟ مال کے لیے نہیں، جاہ و جا کے لیے نہیں، عزت اور شہرت کے لیے نہیں، بلکہ تم یہ کام ایک ایمان کے لیے، اللہ پر کیونکہ ایمان رکھتے ہو، اور اللہ کا یہ پورا فلسفہ تخلیق جو ہے تمہیں سمجھ آ گیا ہے، اس لیے تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا، اور اس ذمہ داری کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب بھی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت باغی ہے۔ ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اکثریت لوگ اکثریت کو مثال بناتے ہیں کہ دیکھو زیادہ تر لوگ یہ کر رہے ہیں، اور اکثریت کا حال کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ شیطان کے جال میں پھنستے ہیں، وہ فسق اور فجور، یعنی وہ اپنی حد سے باہر نکل کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت باغی ہیں۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، مسلمانوں کچھ تکلیف دینے کے سوا یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر انہوں نے تم سے جنگ کی تو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کو کہیں سے مدد نہ ملے گی۔ اور آگے ہم دیکھیں گے بھی یہود کا جو طریقہ جو ہے وہ قرآن میں مختلف، خاص طور پہ سورہ حشر کے اندر وہ آیات ہیں جن کے اندر وہ کس طرح اللہ ان کے روب اللہ نے ڈالا، اور کس طرح وہ جو ہے مختلف موقعوں پر انہوں نے تو اللہ کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ اللہ کے لیے جنگ کرو، اپنے ارض مقدس میں داخل ہو، مائدہ میں جا کے اس کا ذکر آئے گا، تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے قتال کرو،
ہم تو یہاں بیٹھ کے سینڈوچ کھا رہے ہیں، ہم تو یہاں پہ یہ جو من و سلوا اتر رہا ہے اس کے مزے لے رہے ہیں، یہ بادل ہمارے سر پہ ہیں، یہ پانی کے چشمے ہم جو ہیں وہ اپنے جو ہے بالکل ہمارے قریب کہیں ہیں ہر چیز، اور چشمے کا پانی تو کیا پانی ہوتا ہے. تو یہ حال ہے ان کا. تو لن یضرکم الا اذی، مسلمانوں کچھ تکلیف دینے کے سوا یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یعنی باتوں سے تکلیف دیں گے، کچھ اندر سے منہ کی پھونکوں سے یہ اس نور کو بجھانے کے لیے چالیں چلتے رہیں گے، پیچھے پیچھے جو ہے وہ آپ کی جو ہے قبر کھودیں گے اور سامنے آپ کے دوست بن کے رہیں گے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر انہوں نے تم سے جنگ کی تو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کو کہیں سے مدد نہ ملے گی. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان پر ذلت تھوپ دی گئی ہے. اولین تو زمانے میں یہی ہوا ان کے ساتھ کہ ان کے اوپر یعنی کسی نے ان کو ہمیں پتہ ہے ان کا جو ڈائسپورا ہے اور اس کے اندر کس طرح یہ چھپتے پھرے، پھر انہوں نے ان کے جو ظاہر ہے ان کو ماسٹر مائنڈ تو تھے. جب انسان قرآن کے، اللہ تعالیٰ کے فلسفے کو، ہدایت کے فلسفے کو نہیں سمجھے گا اور وہ اس کے اندر جب وہ بگاڑ ہوتا ہے، فسق ہوتا ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ پھر ایک لومڑی کا دماغ، اس کا دماغ جو ہے وہ ایک لومڑی کی طرح کام کرتا ہے اور وہ چالاکی اور ہوشیاری کی وہ باتیں جو ہیں وہ کرنے لگتا ہے کہ جس سے پھر ان کے اوپر اللہ کی ذلت اللہ کی طرف سے تھوپ دی گئی. تو ان کی طرف بھی ایسا ہی ہوا، لیکن اب آ کر جو ہم دیکھ رہے ہیں آخری زمانے میں ان کی جو پتنگ ہے وہ آسمان پر چڑھ رہی ہے اور پوری چڑھ چکی ہے. اب تو پوری دنیا، یہ جو ایپسٹین فائل کا بھی جو اسکینڈل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیفری ایپسٹین جو ہے وہ ایک یہودی تھا. وہ اب آپ کسی بھی ایسے بڑے کرمنل کو جب ڈگ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پیچھے یہودی جو ہے برین ہے، اور انہوں نے کس طرح پوری دنیا کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے مردوں کو الگ طریقے سے، عورتوں کو الگ طریقے سے، تو وہ لوگوں کو قابو میں کیا. تو ان کے اوپر یہ تھوپ دی گئی الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، بس اگر کچھ سہارا ہے تو اللہ اور لوگوں کے کسی عہد کا. وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر پست ہمتی تھوپ دی گئی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کو پہچان لینے کے باوجود ان کا انکار کرتے رہے اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے رہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے بھی ہوا کہ وہ حد سے بڑھنے والے نافرمان تھے. پیچھے دیکھا ہم نے انہوں نے کس کس طرح سے حد سے بڑھ کر جو ہے سارے کام کیے. لیسو سواء، یہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمہ، ان میں سے ایک گروہ عہد پر قائم ہے. یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور جو اللہ کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں. ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور بھلائی کا حکم دیتے، نیز برائی سے روکتے ہیں. وہی کام جو تم کر رہے ہو وہ بھی کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر ایبسولوٹلی یہ جو ہے وہ ہر کوئی ہی گناہ گار ہے، ان میں سے بہت سے اچھے بھی ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوں میں سبقت لے جاتے ہیں اور یہی نیک لوگ ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، اور خیر کا جو بھی کام وہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک کافروں کو ان کے مال اور ان کے بیٹے اللہ سے کچھ نہ دلا سکیں گے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اہل جہنم ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، وہ لوگ جو اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کمثل ریح فیہا سر، ایک ایسی ہوا کی ہے جس میں ٹھنڈ ہے. اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم فاہلکت، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہو چلے اور اسی کھیتی کو برباد کر دیا.
وما ظلمہم اللہ، اور اللہ تو ان پر کوئی زیادتی نہیں کرتا، ولیکن انفسہم یظلمون، ہاں وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں۔ ظاہر ہے جس کا طریقہ کار یہ ہو کہ اس دنیاوی زندگی کے مقاصد کے لیے خرچ کرتا ہو، اللہ کے دین کے لیے خرچ نہ کرتا ہو، اللہ کے جو ہے وہ بندوں پر جن کے لیے اللہ نے جن کے مال کو ہمارے مال میں محفوظ رکھا ہے اس کے لیے نہ کرتا ہو، تو پھر ان کا یہی حال ہوگا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا، لا یألونکم خبالا، یہ تمہارے اندر خرابی پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ودوا ما عنتم، اور وہ چاہتے ہیں جس طرح بھی ممکن ہو تمہیں تکلیف پہنچے، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی زبانوں سے دشمنی کا اظہار تو ہوتا ہی رہتا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ دیکھتے نہیں ہم کہ جی ابھی کہتے ہیں کہ جی یہ ریڈیکل اسلام، جب تک یہ کتاب اس دنیا میں رہے گی امن ہو ہی نہیں سکتا اس دنیا میں، اور مسلمانوں کو نکالو یہاں سے۔ آج بھی کہتے ہیں نا کہ اپنے اس ملک سے امریکہ جو ہے وہ تو ہے یہ کرسچن لینڈ، یہ جو ابھی چارلی کرک کی جو آخری اسپیچز ہیں وہ کبھی انسان سنے کہ اس کے اندر کتنی اسلام دشمنی تھی۔ تو وما تخفی صدورہم اکبر، جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو تو ہم نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، دیکھو تم تو ان سے پیار کرتے ہو جبکہ وہ تم سے پیار نہیں کرتے، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے کے مارے انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ یہ ابھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایران کے بارے میں جو ٹرمپ اور اس وقت نیتن یاہو کو جو غصہ چڑھا ہوا ہے ٹرمپ کے اوپر، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ ڈیلیور نہیں کر رہا ہوتا جو اسے پیچھے سے کمانڈز دی جا رہی ہوتی ہیں، وہ ظاہر ہے اس کی بھی، وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ تو قل موتوا بغیظکم، کہہ دو تم اپنے غصے کی آگ میں جل مرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تو سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اور آج تو وہ زمانہ ہے کہ وہ سب کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہو تو انہیں برا لگتا ہے، اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہو تو انہیں برا لگتا ہے، اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہو، اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہو تو انہیں برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہو تو اس پر خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، بس اگر تم ثابت قدم رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو ان کی چالیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی، ان اللہ بما يعملون محیط، بے شک اللہ ان کی تمام حرکتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے اس احاطے سے کون باہر ہے؟ اب یہاں سے جو ہے آگے سمجھ لیں کہ جو آپ کا غزوہ احد، اس کا تبصرہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی ذکر کی تھی کہ غزوہ سورہ آل عمران کے جو موضوعات ہیں ان میں ایک بہت ہی اہم موضوع ہے غزوہ احد، جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک بہت ہی اہم جنگ ہے، جو 3 ہجری میں احد کے قریب ایک پہاڑ ہے، آج بھی لوگ جاتے ہیں جب زیارات کے اوپر تو اس پہاڑ کی کو وزٹ کرتے ہیں، بہت ہی بڑا پہاڑ ہے، تو اس کے قریب ہوئی، اس میں مسلمانوں کو ابتدائی فتح ملی لیکن کچھ غلطیوں کی وجہ سے انہیں نقصان اٹھانا پڑا، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ کچھ صحابہ
انہوں نے اپنی پوزیشن چھوڑ دی تھی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہماری جو لاشیں ہیں وہ چیل اور کبے بھی کھا رہے ہیں، تب بھی تم نے یہ درہ تھا ایک، یہاں سے اپنی پوزیشن کو نہیں چھوڑنا۔ ظاہر ہے ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا، جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ سکھانا ہوتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ بھئی اسباب کی دنیا میں ہماری تربیت ہونی ہے، ہمارے اندر کمی ہے، ہم جو ہیں وہ الائن نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ امام جو ہے ہمارا یا لیڈر جو ہے ہمارا، اس کی پیروی کتنی سختی کے ساتھ اس کے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ تو جب ایسے ایلیمنٹس موجود ہوں تو ان کو پھر سبق سکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی جو پرجنگ ہوتی ہے یہ پھر بڑی اہم ہوتی ہے۔ تو یہ صورت اس حساب سے بہت اہم ہے کہ ہم اپنی جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے اصلاح ہو جائے، اور ہم جو دین کے کام کو کرنے کے لیے ہمارے اندر کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے وہ اپنے اندر شامل کر لیں، تو وہ اس موقع پر وہ سکھائے گئے۔ تو وہ جو تیر انداز تھے ان کو جن کو کھڑا کیا گیا تھا، انہوں نے حکم ان سے جو ہے وہ ظاہر ہے حکم میں حکم عدولی ہو گئی، اور کئی مسلمان 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، ان کا دندار مبارک شہید ہوا، اور سورہ آل عمران کی آیات 121 سے آگے، ٹھیک ہے، یہاں سے جو آگے 179 تک، یہاں تک اس جنگ کے جو اسباق ہیں وہ بیان کیے گئے۔ اس میں صبر اور اللہ پر بھروسے کی اہمیت کو بتایا گیا، غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت جو ہے وہ بتائی گئی کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں، اور اللہ کی مدد اور فتح کا یقین ہو انسان کو۔ اور غزوہ احد کے بارے میں سمجھ لیں کچھ اہم باتیں کہ قریش نے مسلمانوں کو بدلہ لینے کے لیے احد میں چیلنج کیا تھا، اور جنگ کے آغاز میں مسلمانوں نے ابتدائی طور پر فتح حاصل کی اور قریش بھاگنے لگے۔ غلطی پھر وہی تیر اندازوں نے پوزیشن چھوڑ دی جس سے قریش نے پلٹ کر حملہ کیا، تو اس کی وجہ سے 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ اور پھر غزوہ احد کے بعد جو ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت تھی کہ زخمی ہونے کے باوجود، یہ بھی آیات آگے آئیں گی، وہاں میں یہ ساری تمہید نہیں بتاؤں گی، ترجمہ کرتے جائیں گے، کہ حضرت جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہتھیار اتار دیا، ہم نے تو ابھی تک فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں اتارے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کو کال دی، اور زخمی ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سب نے دوبارہ جو ہے صحابہ نے ایک وفاداری کی، ابو بکر، عمر اور باقی صحابہ بھی انہوں نے ساتھ دیا، اور مسلمانوں کو آزمایا گیا بہت سخت آزمائش کے ساتھ، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی کہ قریش جو تھے ان کے دل میں ایک طرح کا رعب ڈال دیا، وہ اگر واپس آ کے اس وقت حملہ کرتے، یہ بات ان کے دلوں میں آ گئی تھی۔ شیطان اپنا پورا کام کرتا ہے جب بھی وہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جو بھی کوششیں کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ان کے دلوں میں ڈال دی تھی کہ اس وقت مسلمان کمزور ہیں، اگر اس وقت ان کو حملہ کیا جائے تو یہ جڑ سے اکھاڑ دیے جائیں گے، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پست ہمتی ڈالی اور انہوں نے حملہ نہیں کیا، اور مکے پہنچ کے انہوں نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا، لیکن مکمل فائدہ نہ اٹھا سکے اس سے۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران میں آیات 144 سے 148 میں اللہ پر توکل اور صبر کے بارے میں آیات ہم دیکھیں گے، شہیدوں کا اجر اور ان کا مقام وہاں پہ بتایا جائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جو افواہ پھیلی اس سے جنگ میں جو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں زخمی ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ افواہ جو اس کی وجہ سے مسلمان بہت پریشان ہوئے، اور اس میں حضرت حمزہ کے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تو ہتھیار چھوڑ کے کہا کہ اب کس کے لیے لڑنا ہے، تو اس پر آگے جا کے وہ آیات بھی ہم پڑھیں گے کہ جس پر حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ اللہ جو ہے وہ اس کو موت نہیں ہے، وہ زندہ ہے، تو ہم اس کے لیے ہی ایمان جو ہے تؤمنون باللہ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس بندے کے پیچھے بھی ہم نے ایک جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو بھی ہمیں لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ رہے نہ رہے، اللہ تو ایک زندہ اور جاوید ہستی ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم نے زندگی اسی طرح گزارنی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں اور انہیں بھی موت آئے گی، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو جو زندگی ملتی ہے اس کی بھی تفصیل پھر یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ بیان کی گئی۔ اب ہم ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، رکوع نمبر 13۔
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگی مورچوں پر بٹھا رہے تھے. واللہ سمیع علیم، جبکہ اللہ سن بھی رہا تھا اور خوب آگاہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح سویرے اپنے حجرے سے نکلے اور وہ فوجی لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اور سارے صحابہ کو وہ الائن کر رہے تھے، وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سپہ سالار تھے. تو اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب تم میں سے دو گروہ ہمت ہار رہے تھے مگر اللہ ان دونوں کا حمایتی تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اس سے قبل جنگ بدر کے موقع پر اللہ تمہاری مدد کر ہی چکا تھا جبکہ تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کا احسان مانو. یعنی دو قبیلے پہلے تو جو ہے عبداللہ ابن ابی، 1000 لوگ جو ہیں وہ نکلے مدینے سے، لیکن عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ 300 لوگوں کو لے کر واپس آ گیا کہ ہماری تو بات نہیں مانی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نوجوانوں کی بات کو ترجیح دی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مدینے سے باہر جا کر جنگ لڑی جائے. اور ظاہر ہے اس میں زیادہ پھر کیجولیٹیز جو ہوئیں ایک نئی جگہ پہ مدینہ تو ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ مدینہ تو ایک آئیڈیل پلیس تھی کہ وہ 3 طرف سے تو وہ ایک سیف لینڈ تھی، اور صرف ایک طرف سے حملے کا جو ہے وہ آگے غزوہ خندق جب ہوئی اور غزوہ احزاب جب ہوئی تو اس وقت اس موقع کی باتوں میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہاں کس طرح سے وہ سارا سیٹ اپ ہوا. تو کیونکہ نوجوان جو تھے انہوں نے بدر میں جن لوگوں نے وہ شہادت حاصل کی تھی اور ان کے لیے اور جن لوگوں نے حصہ لیا تھا بدر میں، ان کے لیے قرآن نے کہا رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، ان کے تمام آگے پیچھے کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے گئے تھے. تو یہ سن کے بڑا انسان کے دل میں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور فتح مکہ کے موقع پر ایک صحابی نے ایک غلطی کی جس پر ان کو اساسینیٹ کیا جاتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیونکہ یہ غزوہ بدر میں انہوں نے حصہ لیا تھا اور ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. تو بہت بڑا اعزاز تھا اسے دیکھ کر. اب جو نئے نوجوان تھے جن کو ان حالات کا پتہ چلا، ان کے دل میں یہ شوق شہادت بھی آیا اور یہ شوق زندگی بھی آیا کہ ایسی زندگی ایسی شہادت تو بڑی ہی اہم ہے، تو ہم بھی اللہ کے راستے میں لڑیں گے اور اسی طرح لڑیں گے. تو اس موقع پر 2 قبائل تھے، ان کے بھی پاؤں ڈگمگائے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جما دیا. اور ایسے موقع پر یہ جو منافقت ہے یہ بھی کھل کے سامنے آئی. آگے ہم ان کے بھی حالات پڑھیں گے. منافقین کے سورہ نساء میں بہت تفصیل سے بیان ہوئے اور سورہ آل عمران میں بھی کچھ باتیں ذکر ہوئی ہیں. ظاہر ہے اب ہم جب یہ ٹاپک کھلنا شروع ہوتا ہے، مکے میں تو صرف یا ایمان والے تھے یا کفر کرنے والے تھے، لیکن یہ تیسرا ایلیمنٹ نفاق کا مدینے میں آ کے ہوا جہاں لوگ قبیلوں کی صورت میں ایمان لائے اور امتحانوں سے نہیں گزرے تھے، اور ان کی جو دلوں میں جو محبتیں ہوتی ہیں، چھپی محبتیں جہاں ہوتی ہیں، وہاں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو آگے ہم ترجمہ کرتے ہیں، اتنی تمہید باقی ان باتوں کی بھی کافی ہے. تو فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کا احسان مانو. اِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتارے کہ تمہاری مدد کریں. بلا، ہاں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم ثابت قدم رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور دشمن نے بھی اچانک تم پر حملہ کر دیا، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ جنگجو فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اور اللہ نے اس مدد کو تمہارے لیے بس خوشخبری بنایا ہے. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس لیے تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان پائیں. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو صرف اللہ غالب حکمت والے ہی کے پاس سے آتی ہے. یعنی جب بھی کسی کی مدد کی جاتی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ کسی کی مدد کر سکے اللہ کی حکم کے بغیر. اللہ کا اذن ہوتا ہے تو مدد آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو انسان جو ہے وہ مدد جو ہے وہ اس کے ساتھ
انسان کچھ بھی کرتا رہتا ہے اور وہ کوئی فائدہ نہیں دیتی وہ مدد انسان کے. فوجیں کھڑی ہوتی ہیں, فوجوں کے اللہ دلوں میں پستی ڈال دیتا ہے, ان کے اوپر کوئی موت آ جاتی ہے. وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا, ایک جذبات کے اندر جو موت آتی ہے, انسان کا جذبہ جو ہے شہادت ختم ہو جائے کسی قوم کے اندر سے, تو لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ, اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے. فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ, کہ وہ ناکام اور نامراد ہو کر لوٹے. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس معاملے میں کوئی بھی اختیار نہیں. او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون, اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے اور چاہے تو انہیں سزا دے, کیونکہ ظالم تو وہ ہیں. وللہ, یعنی اصل ظلم کیا ہے کہ جو ان الشرک لظلم عظیم, جب انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے بندے کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بھی اختیار ہے شریعت کے معاملات میں جو ہے ڈنڈی مارنے کا. اللہ کا اختیار ہے کلی کہ وہ ہمیں حکم دے, ہم جو ہے مولویوں کو, مفتیوں کو اور پتہ نہیں کس کس سے ہم وہ فتوے لے کر اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے اس کو ٹیڑھا کرتے ہیں حکم کو, یا اللہ کے حکم کے خلاف کوئی دوسرا حکم اپنی مرضی کا لاتے ہیں اور پھر زندگیاں گزارتے ہیں. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ اللہ کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے. تو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. ایک تو سب سے پہلے اللہ کا اختیار کلی, لام تملیک, وللہ لام کی جو ہے کسرہ کے ساتھ لام تملیک ہے کہ اللہ ہی مالک ہے. ما فی السماوات و ما فی الارض, اور بچا کیا اس کے بعد, یعنی آسمان, 7 آسمان, جسے ہم 7 آسمان کہہ رہے ہیں وہ تو ابھی تک سائنس کی کو سمجھ نہیں آتا کہ 7 آسمان کس چیز کا نام ہے. وہ تو پہلے آسمان کو ہی جو ڈیفائن کرتے ہیں وہ تو اسی میں سر گھوم جاتا ہے. تو ایسے 7 ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 500 سال انسان سفر کرے تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کو پہنچتا ہے, اور پھر 7 آسمان اور اس کے اوپر کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ہمیں جو ایک سٹرکچر بتایا اس پر تو ہم بس پھر اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, کوئی کیڑا مکوڑا بھی ہم سے بڑا ہے. یہ ہے ہماری اوقات جس پر ہم اللہ کے سامنے بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کے حکم کو اوور رائڈ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں کسی سے. تو اب پھر بتایا یغفر لمن یشاء, وہ جسے ایک تو یہ بات ہے جو جیسے ترجمہ ہوا ہے کہ وہ جسے چاہے بخش دے, آج بھی اور آئندہ جب بھی اللہ تعالیٰ, کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے تو اس کے اندر حال اور مستقبل دونوں کا معنی ہوتا ہے, اور وہ جسے چاہے اور جسے چاہے گا وہ عذاب دے گا. لیکن اس میں یہ مفہوم بھی موجود ہے کہ یہ ہوا کی ضمیر کس کی طرف ہے, تو یہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس مغفرت کے لیے کوشش کرے گا, جو چاہتا ہوگا, من یشاء, جو چاہتا ہوگا, وہ جو چاہتا ہوگا مغفرت اس کے لیے ہوگی, اللہ اس کو معاف کرے گا. اور کون چاہتا ہوگا, جو قرآن نے آپ کو مغفرت کیسے حاصل کرنی ہے اس کا پورا ایک جو طریقہ کار ہے وہ بتایا ہوگا. انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارے گا, سنے گا اور مانے گا, سنے گا مانے گا, غلطیاں ہوں گی. جتنا ٹائم ہم زیادہ لیتے ہیں دماغ اتنے زیادہ اچھے, جیسے ہم نے ابھی یہ دورہ ترجمہ قرآن شروع کیا, اولین طور پر میرے پاس کیونکہ گنجائش 100 لوگوں کی تھی تو ہم نے طے یہ کیا کہ بھئی صرف جو ہے ہم اس میں سے جو فرسٹ 100 ہمارے پاس اس پول کو کریں گے, اور ہم اس کو جلدی ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم ان کو ڈال لیں گے اور ان کے ساتھ ہم شروع کر لیں گے. اور اس کے لیے مجھے لگا بس وائس ریکارڈنگ میں کر لیتی ہوں, اور میں بعد میں جس کو بھی ضرورت ہوگی یہ وائس دے دوں گی کہ چلیں ہم کوئی اگر چاہتا ہوگا تو وہ یہ سن لے. اور کئی دن کرنے کے بعد جب مجھے سمجھ آیا کہ یہ وائس ریکارڈنگ جو ہو رہی ہے اس کے ساتھ پھر جیسے کل کسی بہن نے کہا بھی کہ جو پہلا انہوں نے شاید ریکارڈنگ سنی تھی
کہ جی ٹیکسٹ اگر ساتھ ساتھ چلے تو وہ پھر، کیونکہ ہمیں پرسوں سے جب ہم نے 7ویں دن کا یا 6ٹھے دن کا درس کیا تو میرے پاس آپشن تو تھا کہ زوم پہ میں ریکارڈ کرتی، تو ہمارے پاس یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ بھی ساتھ ساتھ ریکارڈ ہوتا اور ویڈیو بنتی. تو پھر جب ہمیں بعد میں گریجولی یہ احساس ہوا کہ اچھا یوں کر لینا چاہیے تو ہم نے یوں کر لیا. پھر سمجھ میں آیا کہ اب یوں کرنے کے بعد اس کو کیسے دیا جائے گا لوگوں کو، تو پھر یوں کر لینا چاہیے. تو یہ بتدریج انسان بعض اوقات ٹائم، جب اس کو ٹائم کے ساتھ ساتھ انسان اس کو سیکھتا ہے، تو جب انسان سمے نہ آتا نہ کرتا ہے تو اس کے پاس اتنا وقت تو نہیں ہوتا. اس میں پھر بہت سی، ظاہر ہے ہم سے بھی بہت سے بلنڈر ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتے ہیں، لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم ان کو ایڈ نہیں کر رہے، کوئی بہن غصے میں ہے، کوئی بہن سمجھ رہی ہے ہم ناراض ہیں. کسی سے ہم ناراض نہیں ہیں، ہماری اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، وقت کی کمی ہوتی ہے، بہت سارے مسائل زندگیوں میں جیسے آپ کے چل رہے ہوتے ہیں ایسے ہمارے بھی چل رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے شیطان، جو انسان تبلیغ کا کام کر رہا ہوتا ہے، شیطان سب سے زیادہ مشکل اس انسان کی زندگی کو بنا کے رکھتا ہے جسے ابن قیم نے جو 6 یا 7 ادوار لکھے ہیں کہ کس کس طرح شیطان آتا ہے، کس کس دروازے سے. اور سب سے مشکل اس کی زندگی محاربہ، ایک میدان جنگ ہوتی ہے اس کی زندگی، جو دین کا کام کر رہا ہوتا ہے. بٹ اینی ویز یہ ہمارے اپنے اپنے امتحان ہیں، اس سے کوئی سمپیتھیٹک بیہیویئر نہ کسی کو سن کے ہونا چاہیے، اور نہ اس لیے میں بیان کر رہی ہوں، بلکہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ جو اب اس مغفرت کے لیے محنت کرے گا، اس محنت کے کرنے کے بعد بھی وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ اللہ ابھی بھی مجھ سے کفارہ مانگ رہا ہے، میں نے ساری زندگی لگا دی اس دین کے کام پہ. نہیں، اس کو سمجھ آتی ہوگی کہ اللہ کا عدل کا نظام اتنا ایکوریٹ ہے، اور اگر اب ظاہر ہے مجھ سے جو غلطیاں ہو گئیں، اے اللہ اب تو اس کے لیے، ایک غلطیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا کچھ کرنا. اب تو ہمیں اس کی چٹی دینی پڑے گی، آپ چٹی کہہ لیں، کفارہ کہہ لیں. تو جو ہماری زندگی میں ہمیں لگتا ہے برے حالات آ رہے ہیں، تو یہ مغفرت کا پورا سٹرکچر سمجھ کے کہ کس طرح مغفرت ملتی ہے، انسان کسی موڑ پہ بھی اللہ کے سامنے اس کے دل میں شکایت نہ ہو، بلکہ وہ یہی سمجھتا ہو ہر موڑ پہ کہ میں یہی ڈیزرو کرتا تھا جب برا ہو رہا ہو اس کے ساتھ، اور جب اچھا ہو رہا ہو اس کے ساتھ تو وہ یہ اللہ کے سامنے اس کا یہ بیہیویئر ہو کہ اللہ میں تو یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. جیسے جنت والے جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اللہ ہم کبھی اس جگہ تک، اس ہدایت تک نہ پہنچتے، قدم بقدم جو تو نے جنت تک ہمیں پہنچایا، تو میں ہم نہ پہنچتے اگر تیری شان رحمت ہمیں جو ہے ہمارے پیچھے ساتھ ساتھ نہ چلتی، اگر تو نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی. تو مغفرت کے لیے یہ پورا کھیل جب انسان کو سمجھ آ جاتا ہے تو پھر انسان کے دل میں کوئی شکایت نہیں ہوتی. تو وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جو چاہتا ہوگا، جو یہ محنت نہیں کرے گا، جو سمجھتا ہوگا کہ جی وہ جی ایک دفعہ کسی نے کہا، مجھ سے سوال کیا کہ پھر ہم جب علماء سے پوچھتے ہیں تو ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے، وہ آپ کے سوال کو دیکھ کر بھانپ جاتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ ڈنڈی مارنے والا ہے، تو جواب بھی اسے ڈنڈی مارنے والا. تو کہ جی وہ انہوں سوال یہ تھا کہ جی وہ ہم صبر کرنے کی دعائیں یاد کریں گے، وہ جو ہم نے پیچھے دعا پڑھی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ہم پہ صبر انڈیل دے. اب ہم یہ دعا یاد کریں گے تو پھر ہم نے تیاری کی ہے تو اب صبر کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. تو پھر ہم نے جب ایک عالم دین سے سوال کیا تو انہوں نے کہا ہاں بھئی ایسا تو ہے. تو کیا بات ہے، پھر انسان کہتا ہے صبر کی دعا ہی نہ کرو. بندہ کینسر سے مر جائے گا لیکن وہ صبر کی دعا یاد نہیں کرے گا. وہ پتہ چلے گا کہ جی بچہ جو ہے وہ فیمیل نے اپنا جینڈر چینج کروا کے میل کروا لیا ہے، ایک بچہ جو ہے وہ کوئی اور، جی بیٹی جو ہے وہ جا کے کسی لڑکی کے ساتھ، ان میں سے یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، انسان یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ کوئی، وہ ابھی بھی اسی سکول پر ہوگا کہ بھئی وہ تو پھر اللہ آزمائے گا. تو پھر اللہ یوں کر کے پھر انسان اپنے لیے خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں آخرت میں عذاب چاہتا ہوں. جب مغفرت کی محنت انسان نہیں کرے گا تو دوسری طرف عذاب کی محنت ہے، جو پھر انسان دنیا میں بھی اس کو، دنیا میں جو تقدیر اللہ نے لکھ دی، جو تکلیفیں آپ کے نصیب میں ہیں، وہ آپ ایک دروازہ بند کرتے ہیں دوسرے دروازے سے آتی ہیں. سب سے بہترین دروازہ یہی ہے کہ وہ کفارے کے دروازے سے آ جائے،
اور اللہ ہم سے جو بھی ہماری زندگی میں ہم سے اونچ نیچ ہو گئی، اللہ اس کو کفارے کے طور پر قبول کر لے اور آخرت کی سزا سے بچا لے۔ تو یہ آیت آئندہ بھی آئے گی، یہ پورا فلسفہ میں نے سمجھا دیا آسان لفظوں میں، آئندہ میں اس کی جو بس ہم اس کا ترجمہ کر کے گزریں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، بالکل مضامین پیرالل چل رہے ہیں، ایسے ہی بقرہ میں ایک کے بعد ایک کا خرچ کرنا اور پھر اس کے بعد ربا کی، تو لا تأکلوا الربا، تو دگنا چگنا سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، وہ بڑھتا ہوا کہ وہ ایک تھوڑا اور بڑھ جائے، اور پھر ہم کہتے ہیں اس کو صدقے کی نیت سے اس مال کو جو ہے وہ کسی غریب کو دے دو، پھر غریب سے آپ صدقے کی نیت سے دے دیتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے سود ہے، لیکن وہ بیچارہ غریب آپ کی ساری زندگی عزت تو کرتا ہے، تو کمایا تو ہے آپ نے کچھ نہ کچھ، چاہے اس نے آپ کو جھک کر سلام کر دیا تھا، آپ کو ایک پانی کا گلاس، ایک آپ کو، تو یہ کچھ نہ کچھ تو آپ نے کمایا ہی ہے، تو یہ تو پھر گلے پڑے گا قیامت والے دن آپ کے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اسلام یہی چاہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی سیونگ ہے تو اس کو کسی بزنس میں لگاؤ، بزنس میں لگاؤ گے تو ایک تو بزنس میں کبھی فائدہ کبھی نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ جب نقصان ہوگا آپ کو اس بزنس میں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، فائدہ ہوگا تو پھر آپ اس کو موجیں جم کھاؤ پیو اس کو۔ تو وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے ترجمہ کیا تھا سورہ بقرہ میں کہ کتنی سزائیں اس شخص کے لیے تھیں جو سود کو لینا دینا نہ چھوڑے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ رسول کا یعنی اللہ اور رسول دونوں کا کہنا مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اطیع اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی ان کا کہنا مانو، دونوں کا، اللہ کی اطاعت اور اس کے ساتھ عطف ہو رہا ہے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ تو جب تم کرو گے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، تو کوئی اطاعت تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گا اللہ کی اطاعت سے کیا، پر اللہ کی عبادت کرتا ہے انسان، بندگی کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اطاعت تو شخصی ہوتی ہے، تو وہ آپ جب کسی کی اطاعت کریں گے، اس کی اتباع کریں گے رسول کی، تو اس سے پتہ چلے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو خوشحالی اور تنگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ دوسروں پر احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور یہ وہی ہیں جب کبھی بے حیائی کر بیٹھیں تو اپنے اوپر زیادتی یا اپنے اوپر زیادتی کر لیں، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کیونکہ گناہوں کو معاف تو صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ اور ہم نے بتا دیا وہ پورا فلسفہ معافی، اگر وہ فلسفہ تم ایگری کرتے ہو اس فلسفے سے تو بس آؤ، پھر اللہ تو آزمائے گا، پورا تمہارے کفارے، تمہارے بال کھال ہڈی بوٹی سب تم سے لے گا، خون بھی تمہارا لے گا، سب کچھ لے گا، پھر تمہارے پھلوں کو بھی لے گا تم سے، وہ جو تم نے بیٹے جو سب سے زیادہ تمہیں فائدہ دینے والے بیٹے ہیں۔ اور میں اکثر کہتی ہوں کہ وہ جو بیٹے ہوتے ہیں وہ ہوتے تو جوان ہیں، شادیاں کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں بیویوں کے ساتھ، ماں باپ کے بیٹے تو ہوتے ہیں زندہ، لیکن ماں باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان بیٹوں سے۔ لیکن کچھ بیٹے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ابھی بڑے ہی ہوئے ہوتے ہیں، یہ ماں باپ کے لیے کمانے لگ جاتے ہیں، یہ ان کے ریلے پیلے، ان کے لاکھوں ڈالر ان کے اکاؤنٹوں میں ایسے ہی پڑے رہتے ہیں ان بیٹوں کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے بیٹوں سے آزماتا ہے، یہ جو ثمر کا امتحان ہے۔ تو بیٹوں میں بھی فرق ہوتا ہے، کچھ ہوتے ہیں کہ وہ شادیاں کر کے کہیں نہیں جاتے، پڑے رہتے ہیں گھر میں، کوئی کام ہی نہیں کرتے، ان کو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے،
وہ جسے کہتے ہیں کہ 2.5 من اناج کے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں بالکل بے وقوف ہوتے ہیں, نہ ان کو دنیا کا پتہ ہوتا ہے نہ تو یہ سب اللہ ان کو کیوں, جب یہ جو ہے یہ مرتے ہیں, یا اللہ ان سے جب آزماتا ہے تو کوئی آزمائش بڑی نہیں ہوتی. لیکن یہ وہ بندہ کہتا ہے یہ تو ویسے ہی بوجھ تھا دھرتی کے اوپر, لیکن اللہ اس بیٹے کو پھر آپ سے لیتا ہے کہ جو جسم کہتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ جو ثمرات کا امتحان ہے وہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے. جیسے مجھے اکثر میرے رشتہ دار جب انہوں نے دیکھا کہ جی میں قرآن پڑھانے لگی ہوں کئی سال پہلے, تو انہوں نے کہا کہ اوہو بھئی یہ تم نے فرسٹ ڈویژن سے میتھمیٹکس سے کیا تھا اپنا بی ایس سی آنرز, اور اب تم یہ کر رہی ہو, کمپیوٹرز ڈپلوما کیا کراچی سے, پورے کراچی میں پوزیشن یہ کر رہی ہو تم. اس کے بعد تو بھئی یہی اللہ تعالیٰ بعض اوقات ساری تو کوئی اس کے بعد فوری طور پر ظاہر ہے شادی کے جھنجھٹ میں انسان پھنس جاتا ہے, لڑکیاں اس کے بعد تو پڑھائی لکھائی سب ڈبے میں بند ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے اللہ وہ ثمر پورا اپنے جو ہے وہ اس کا امتحان اللہ لیتا ہے کہ جی ہم سے بھی بڑے پڑھے لکھے ہوں گے لیکن اللہ دین کی طرف لے گیا. ڈاکٹر اسرار احمد وہ تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے, اور پھر جب ان کو پوری زندگی انہوں نے اپنے دین کے کام پہ لگائی, اور بے حساب مثالیں ایسی مل جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے ثمر کا. تو یہ پورا فلسفہ آپ کو مغفرت کا پتہ ہو, اللہ کس طرح پھر انسان کو معاف کرنے کے لیے اس کے مواقع دیتا ہے کہ ایسے ایسے طریقوں سے میں آزماؤں گا. بس تم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. پھر اللہ ان کو اور اوپر سیڑھیاں چڑھاتا ہے, اور دیر از نو اینڈ, اسکائی از دا لمٹ جسے کہتے ہیں نا کہ جی پھر تو انسان چڑھتا چلا جائے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اڑے نہیں رہتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے ان کے گناہوں کی معافی ہے. وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, اور ہمیشہ رہنے کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ونعم اجر العاملین, اور کیا خوب مزدوری ہے محنت کرنے والوں کی. سبحان اللہ. قد خلت من قبلکم سنن, تم سے پہلے بھی بہت سے حالات و واقعات گزر چکے. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, پس زمین پر گھومو پھرو اور دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. ھذا بیان للناس, یہ تمام لوگوں کے لیے واضح بیان خطاب ہے. وہدی وموعظۃ للمتقین, اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایک رہنمائی اور نصیحت ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یہ ہے وہ آیت جس کو جو ہم قرآن کیلیگرافی کروا کے گھروں میں لگاتے ہیں, یہ لگانی والی آیت ہے کہ نہ دل چھوڑو اور نہ غم کھاؤ, اگر تم واقعی مومن ہوئے تو تم ہی غالب ہوگے. دنیا کے ہر امتحان میں تم جیتو گے, چاہے تمہارے مقابلے میں ساری دنیا کھڑی ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچانے پر تل جائے. فیصلہ کر لیں کہ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی اگر تمہارے اندر ایمان ہوا, یعنی اللہ نے نہ چاہا ہوا. تو اللہ نے قاعدہ بتا دیا کہ ان کنتم مؤمنین وانتم الاعلون, تم اگر ایمان لاؤ گے. عربی زبان میں شرطیہ جملہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے جواب الشرط ہوتی ہے اور پھر شرط ہوتی ہے. تو ان کنتم مومنین, شرط یہی ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے, ایمان کا پورا فلسفہ تمہیں پتا ہونا چاہیے. امن میں ہونا, میں نے کل بھی کہا تھا, مومن وہ جو خود امن میں ہو اور اس سے دوسرے امن میں ہوں. یہ جو امن کا فلسفہ ہے یہ کون ہوتا ہے؟ امن میں, خود امن میں انسان کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر پہاڑ مصیبتوں کے, ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, ان کے سامنے آگ کا الاؤ تیار ہو رہا ہے, اور وہ ان کو جو ہے وہ پورا وہ ایک بہت بڑا اسٹرکچر ہوتا ہے جس میں انہیں جیسے پچھلے زمانے میں وہ کسی چیز میں بند کر کے پھینکتے تھے بم وغیرہ, تو اس طرح سے ان کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ بھاگ نہ سکے یہ انسان.
مگر وہ تو بڑے ریلیکس تھے، امن میں تھے. یہ ایمان ہوتا ہے کہ انسان امن میں ہے خود، اور پھر اس کی ذات سے دوسرے امن میں ہوتے ہیں. ان کے سامنے جو لوگ چالیں چل رہے تھے وہ بھی کوئی دو چار کو تو جمع کر کے کوئی چال چل ہی سکتے تھے، مگر نہیں، ان سے دوسرے امن میں تھے، انہوں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. تو ان کن تم کہ اگر تمہارے اندر یہ کیفیت ہوئی امن والی تو تم ہی غالب رہو گے، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا. یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر آج تمہیں زخم لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی تو ایسا زخم لگ چکا ہے پہلے. یعنی بدر میں ان کو لگا تھا، ان کے 70 مارے گئے تھے، ان کے تو 70 زخمی ہو کے بھی آئے تھے، اور تمہیں تو صرف زخمی، تمہارے تو صرف جو ہیں اور تمہارے تو جو مرے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو شہداء ہوتے ہیں یہ ان کو تم مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، اس کا تم کو شعور حاصل نہیں ہے. پھر تمہاری جو نقصان ہوا ہے وہ تو اللہ کے لیے، انہوں نے تو بتوں کے لیے جان دی ہے، تو یہ ایک برابر کیسے ہو سکتا ہے تمہارا ان کا معاملہ؟ تو پہلے ان کو بھی یہ لگی تھی. تو تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو تاریخ کے ایام ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. کل ان کا امتحان ہو گیا تھا، آج تمہارا اللہ نے لے لیا. یہ نہ ہو نا تم یہ سمجھو کہ بس ہم نے جیتنا ہی جیتنا ہے، بس ہم اسلام کے کیمپ میں آ گئے. نہیں، اسلام اپنے کیمپ میں کسی کمزور کو رہنے ہی نہیں دیتا، پہلے ہی کک آؤٹ کر دیتا ہے. اگر تمہارے اندر کسی طرح کی سموتات کی کمی تمہارے اندر ہے، تم آج اپنے لیڈر کی بات نہیں مانو گے، کل تم قرآن کے اوپر بھی جرت کرو گے اور تم وہاں پہ بھی سنو گے اور کہو گے وَعَصَيْنَا. تو اسلام پہلے ہی تمہیں جو ہے نا اپنے کیمپ سے نکال کے کک آؤٹ کرے گا، یا تمہیں اصلاح کا موقع دے گا، یا تو تم عبداللہ بن ابی بنو، اور یا پھر تم وہ مسلمان بنو پھر احد کے بعد، پھر وہ جو مزید جن جن مشنز میں تمہیں بھیجنا ہوگا تم اس میں جاؤ. تو وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے شہداء اپنے وجود پر گواہ پیدا کریں. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ مجنو بن کے آؤ گے، کہو گے لیلا لیلا لیلا، اور تمہیں لیلا دے دی جائے گی. لیلا گانا گانا شروع کر دے گی کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. تم نے یہ سمجھا ہے اتنی آسان ہے جنت؟ جنت کے لیے تو اس کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جہاں تک آنا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. جنت چاہیے تو اس ناممکن سفر پہ سے گزرنا پڑے گا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ، پہلے تو تم بڑے کہتے تھے کہ بھئی ہمیں بھی آئے شہادت کی موت، ہمیں بھی چاہیے، اور تم تو خود موت کو سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت مانگا کرتے تھے. من قبل ان تلقوہ فقد رأیتموہ، دیکھ لیا نا تم نے موت کیسی ہوتی ہے. ایک داڑھ بھی دکھ رہا ہو تو پورے جسم میں بخار ہوتا ہے. سوچ بھی نہیں سکتے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، اور جو صحابی جو تھے انہوں نے اس کو اپنے کڑیاں تھیں جو ان کے دانتوں میں پھنس گئی تھیں، داڑھوں کے جو مسوڑے ہوتے ہیں، منہ سے ان کو کھینچنے کی کوشش کی، ان کے دانت شہید ہو گئے. تو یہ جو پورا چکر چلا، یہ جب تکلیف، جب چھریاں چاقو چلتے ہیں نا انسان کے ہاتھوں پیروں پہ تو سارے ٹھکانے آ جاتے ہیں. جب بچے مرتے ہیں، جب گھر برباد ہوتے ہیں، سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو سب انسان شیطان کے بچے بن کے رہتے ہیں. ہم جیسے کہتے ہیں نا اللہ انسان کے بچے، تو انسان پھر شیطان کا بچہ بن کے رہتا ہے. کہتا ہے بھائی یہی ٹھنڈی ٹھنڈی زندگی گزارو، جب یہ دکھ تکلیف آتے ہیں تو لڑائی تو منہ دیکھ لیا نا تم سب نے. اب یہ وان تم تنظرون، یہ ہوتی ہے موت، یہ ہوتی ہے شہادت، یہ ہوتی ہے جنگ.
وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہی تو ہے، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے ہیں. افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، پھر اگر وہ فوت ہو جائے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے؟ وہ کوئی معبود ہیں؟ کافر ہو جاؤ گے تم نے ان کی بندگی کی بیعت کی ہوئی ہے، تم نے اللہ کی بندگی کی بیعت کی ہوئی ہے، اور ان کی اطاعت، ان کی اتباع کی بیعت ہے اللہ کے ساتھ. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو بھی الٹے پاؤں لوٹ گیا جان لے کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑے اجر سے نوازے گا. شکر گزار وہی فلسفہ بھی میں نے جو سمجھایا، مغفرت کا فلسفہ. اللہ کیا شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے. کتابا مؤجلا، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے. ومن یرد ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، اور جس نے دنیا کا بدلہ چاہا تو ہم دنیا ہی میں اس کا بدلہ چکا دیں گے. جیسے میں نے کہا وہ پھر شیطان کا بچہ بن کے رہے گا. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہے گا تو ہم اسے آخرت ہی میں عطا کریں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ان قریب ہم شکر گزاروں کو بھرپور نوازیں گے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ہو گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی ان پر بیتا اس پر نہ تو انہوں نے ہمت ہاری. وما ضعفوا وما استکانوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ وہ جھکے. واللہ یحب الصابرین، اللہ ڈٹے رہنے والوں سے پیار کرتا ہے، یعنی حق پر ڈٹے رہنے والے. انسان کے ہاتھ جائیں، پاؤں جائے، اپنی ذات جائے، اپنی عزت جائے، آپ کو کچھ بھی جاتا رہے، انسان حق پر کھڑا رہتا ہے. اللہ ایسے ڈٹے رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. وما کانا قولہم الا ان قالوا، اور ان کی زبانوں پر یہی آیا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. یہی بات جو ہم نے ابھی سمجھائی کہ اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں اور معاملات میں کی گئی ہماری بے اعتدالیوں کو معاف کر دے. واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا، اور ہمیں کافر قوم پر فتح عطا فرما علی القوم الکافرین. بہت پیاری دعا ہے، اسے یاد کرنا چاہیے کہ ہم جب اللہ کی اطاعت بندگی کرتے ہیں اس میں یقیناً ہم سے بہت، ہم تو ایک وضو کرنے کے معاملے کو ہی اللہ کے ہاں اگر ہمیں صرف اسی پر اللہ تعالیٰ، ہم نے پوری زندگی میں جو وضو کیے ہیں، پتہ نہیں کسی ایک وضو سے بھی کوئی ہمیں 100% پاکی حاصل ہوئی ہو، اسی کا حساب نہیں دے سکتا. پھر وضو کے بعد ہمارے کپڑوں کی پاکی کا حساب اگر اللہ ہم سے پوچھ لے، ہمارے دل اور دماغ کی پاکی کا حساب اگر اللہ ہم سے لے لے، تو اس سے اوپر تو پھر کچھ اور بچتا ہی نہیں ہے نا، یہاں تک کہ ہماری تو کچومر یہیں تک بن جائے. تو ربنا اغفر لنا، تو صحیح طریقہ کار یہی ہے کہ ہر وقت ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں اپنے گناہوں پر. اور جو اسراف ہم کرتے ہیں، اسراف یہی ہوتا ہے کہ جہاں بے اعتدالی یہ ہوتی ہے کہ کہیں 1% کرنا تھا اور تو وہاں ہم نے 5% کر لیا، جہاں 5% کرنے کا حکم تھا وہاں 3% کیا. اور پھر قدموں کو جمانا یہ آسان کام نہیں ہے. بس ثبت اقدامنا، یہ احد میں جن کے گھروں میں، یعنی مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا، جس چھوٹی سی تو بستی تھی، 70 صحابہ کے شہید ہونے کا مطلب ہے کہ ہر گھر کے اندر ماتم تھا، ہر گھر کے اندر ماتم. اور اس وقت تک یہ بین کرنا تو ابھی منع نہیں کیا گیا تھا، تو ہر گھر میں آگ لگی ہوئی تھی. وہ جو کبھی فلموں میں دکھاتے نا کسی بستی کے اوپر اٹیک کرتے تو ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگ رو رہے ہیں، تو وہ حال تھا. اس پر اسی فلسفے پہ جمے رہنا بہت بڑے حوصلے کی بات ہے. پھر اللہ ہی ہوتا ہے جو اس سے مدد مانگے انسان، اور اللہ مدد کرتا ہے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت کے بدلے کے تو کیا ہی کہنے.
واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کی روش اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والوں اگر تم نے کافروں کا کہا مانا، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، حقیقت میں تو بس اللہ ہی تمہارا حامی اور سرپرست ہے، وہو خیر الناصرین، اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے رسول، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بناتے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ نے تو تم سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔ اذ تحسونہم بإذنی، جب تم انہیں اس کے حکم سے تحقیق کر رہے تھے، یعنی تم گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹ رہے تھے۔ جو پہلا راؤنڈ تھا جنگ کا، اس میں اللہ نے وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا کیا۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے اور فیصلے میں باہم جھگڑا کیا۔ ان کے درمیان ڈسپیوٹ یہ ہو گیا کہ جو حکم تھا وہ صرف جنگ کے موقع پر تھا، اور جنگ تو ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ جنگ کے ختم ہونے کی علامات وہاں پہ واضح ہو گئی تھیں، کچھ مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے کہ جی جنگ تو ختم ہو گئی ہے، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی جو درے پر تھے۔ یہاں سے پھر جو خالد بن ولید ہیں، بہت ہی ماسٹر مائنڈ تھا ان کا، جنگی مہارت حاصل تھی ان کو، انہوں نے جب دیکھا درہ خالی ہے تو پیچھے سے اپنے وہ اس دستے کو لے کر آئے اور انہوں نے اٹیک کیا، اور ساری جنگ کا ماحول بدل گیا۔ تو وہ عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور جب تمہیں اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز یعنی فتح دکھا دی تو تم نے اپنے امیر کے حکم کی نافرمانی کی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پسندیدہ چیز جیسے بریکٹ میں فتح لکھا ہوا ہے تو وہ مال غنیمت تھا، نہیں، مال غنیمت کا حکم تو سورہ انفال، ابھی وہ سورت تو آگے جا کے آئے گی قرآن کے مصحف کی جو ترتیب ہے اس کے اندر، لیکن وہ غزوہ بدر کے حالات جو ہیں، یسألونک عن الانفال، تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ انفال کا حکم بتا دیا گیا تھا کس کا کیا ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں اٹریکشن کے لوگ اسے جمع کرنے کے لیے آتے۔ ہاں ان کو یہ ہوا کہ اب تو ہم جیت گئے، جنگ ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ تو دنیا کے طالب ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ آخرت چاہتے ہیں۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اس وقت اللہ نے تمہیں ان کے مقابلے میں پھیر کر بھگا دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن اس نے تمہیں اس نافرمانی پر معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں پر بہت زیادہ عنایت کرنے والا ہے۔ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، یاد کرو جب تم منہ اٹھائے بھاگے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے۔ فاصابکم غما بغم، اللہ نے تمہیں پے در پے غم کے تجربات سے گزارا۔ لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، تاکہ آئندہ تم کسی چیز کے چھن جانے یا پیش آنے والے حالات پر غم نہ دکھایا کرو۔ تمہاری ٹریننگ تھی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہاری تمام حرکتوں سے باخبر ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، پھر اللہ نے تم پر رنج و غم کے بعد سکون اتارا، یعنی تم میں سے ایک جماعت پر نیند طاری ہو گئی۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور تم میں سے ایک گروہ کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ،
اور وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت والی بدگمانیوں میں مبتلا ہو رہے تھے. یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہہ رہے تھے فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے یا اللہ کے رسول منمانی ہی کرتے رہیں گے. معاذ اللہ، یہ وہی عبداللہ ابن ابی کا جو طرز عمل تھا کہ ہماری تو بات مانی ہی نہیں گئی. انہوں نے اپنے اس پر، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے تو یہی تھی ان کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کے جوش اور جذبے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم احد کے مقام پر جا کر لڑیں گے. قل، کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، فیصلے کا اختیار تو سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے. یہ تو ساری ظاہری طور پر ہمیں شکلیں نظر آتی ہیں، اس کے دل میں یہ آیا، اس کے دل میں یہ آیا، اس نے یہ خواب دیکھا، اس نے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا، ایسے ہونا تھا. جسے ہم کہتے ہیں کہ خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اس پر ایمان ہونا. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، ان کے دلوں میں جو بغض بھرا ہے وہ تو تم پر ظاہر ہی نہیں کرتے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، الفاظوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مانی ہوتی تو آج ہم یہاں مارے نہ جاتے. قل لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن کی موت لکھی ہوئی تھی وہ اپنی موت والی جگہ کی طرف ضرور پہنچ کر رہتے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، مقصود تمہارے سینوں میں چھپی باتوں کو جانچنا. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو صاف کرنا تھا. یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اندر کا جو بغض ہے، وہی جو پرجنگ جو ہونی ہوتی ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے باہر آ جائے پہلے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، اسے تو پہلے سے پتا تھا. اللہ یوں ہی کرتا ہے، جیسے آگے جا کے آئے گا بھی کہ اللہ تعالیٰ یوں نہیں کرتا کہ رسول کو وحی کے ذریعے بتا دے کہ یہ منافق ہیں، بلکہ جو نفاق جن کے دلوں میں ہوتا ہے اللہ ایسے ایک سچویشن لاتا ہے، اور سچویشن میں انسان کے اندر کا جو ما فی الضمیر ہے وہ باہر نکل آتا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے دو جماعتوں کے ٹکرانے والے احد کے دن جنگ میں پیٹھ دکھائی. انمس تزلہم الشیطان ببعض ما کسبوا، اصل میں ان کے بعض کوتاہیوں کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلایا. جیسے کل یا پرسوں کسی بہن نے سوال کیا تھا اور اس کے جواب میں نے کہا تھا کہ یہ انسان کا شامت اعمال ہوتا ہے، جب ہم کوئی فیصلہ بھی کرتے وقت ہمارے اندر کوئی کمزوری آ جائے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، پھر بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا. یہ اللہ کی سنت ہے، یعنی وہ غلطی ان کی چھوٹی سی ہوگی تو اللہ نے معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور تحمل والا ہے. حلم اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ جیسے ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے تماشے دیکھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ جو ہم ظلم کر رہے ہیں، جو غداری کر رہے ہیں، جو نافرمانیاں ہوتی ہیں، جو دنیا داری کے لیے ہم طرح طرح کی، تو اللہ چپ کر کے دیکھتا رہتا ہے، ہمیں پکڑتا نہیں. یہ حلم. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو دل کے کافروں یعنی منافقوں کی طرح مت ہو جانا. وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جنہوں نے اپنے سفر پر گئے ہوئے یا راہ جہاد میں نکلے ہوئے بھائیوں کے بارے میں کہا، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ ہی قتل ہوتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ خیال ان کے اندر اس لیے پیدا ہوا کہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں باعث حسرت بنا دے. واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی عطا کرتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہاری سب حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں ویسے ہی موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ کی طرف سے گناہوں کی بخشش اور اس کی مہربانی اور ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ دنیا میں اکٹھی کر رہے ہیں.
وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی طرح اگر تمہیں ویسے ہی موت آئے جو تم قتل ہو جاؤ، اور اسی طرح اگر تمہیں ویسے ہی موت آئے یا تم قتل ہو جاؤ، بہر صورت اللہ ہی کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بہت پیاری آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کی آپ پر بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم مزاج ہیں۔ یعنی صحابہ نے اتنی بڑی غلطیاں کی اور اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو ریزننگ دیتے، پوری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل ہوتا کہ چپ کر کے ان کی باتیں سن لیتے، کہ ایک موقع پر کسی منافق نے کہا بھی کہ یہ تو اذن ہوا اذن، یہ تو نرے کان ہی کان ہے، بس جیسے کان سننے کا کام کرتا ہے، وہ دماغ سے کوئی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتے۔ تو فبیما رحمت من اللہ لنت لہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کی تم پر بڑی مہربانی ہے کہ تم ان کے لیے بڑے نرم مزاج ہو۔ اور علماء کہتے ہیں کہ ایسے کام کے لیے، دین کا کام ہمیں کروانا ہے لوگوں سے، ایک بڑی جماعت جس میں جانیں بھی لینی ہے، مال بھی لینا ہے، سب، تو یہ تو ایک نرم مزاج ہی کا کام ہے۔ ہم جیسے سخت مزاج تو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کو پہلے ہی دن بھگا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کون آئے گا ہمارے پاس، تو ہم تو وہ تھوڑے سے لوگوں کو لے کے ہی بس زندگی بھر چلتے رہیں گے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تم ترش مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد سے چھٹ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، بس تم خود بھی ان کو معاف کرو اور اللہ سے بھی ان کے لیے معافی مانگو اور فیصلوں میں ان سے مشورہ کرو۔ یعنی یہ جو آپ کر رہے ہیں یہی کرتے رہیں، ان سے مشورہ ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے غلطیاں کر دی، جنہوں نے اپنے جو لیڈر ہیں اس کی، اپنے جو سپہ سالار ہیں اس کی بات نہیں مانی، تو اب آپ ان سے مشورہ کرنا چھوڑ دیں، نہیں، آپ ان سے مشورہ کرتے رہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، مشورہ کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب تم کوئی فیصلہ کر لو تو اللہ پر پھر بھروسہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ان سے مشورہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جو ہیں وہ ان کے مشورے کو ماننے کے اوپر جو ہے وہ بس کوئی اور چوائس نہیں بچی آپ کے پاس، فیصلہ ابھی بھی آپ ہی کریں گے، جو صحیح ہو، جو آپ کو صحیح لگے، آپ نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اور دیکھیں استخارہ، ہم جسے استخارہ کہتے ہیں، یہاں پہ میں چلتے چلتے اسی کے اوپر اس پر بھی بات کروں کہ استخارہ کیا ہوتا ہے۔ استخارہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہیں، وہ ایک دعا ہے جو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، طویل دعا ہے کہ جس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدر لی الخیر فاقدر لی فیسرہ لی ثم بارک لی فیہ۔ تو ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ کام، جس کام کے لیے بھی اللہ سے ہم خیر مانگ رہے ہوتے ہیں، استخارہ خیر کو طلب کرنے کی دعا کرنا، استخیرک اللہم انی استخیرک، تو وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، کیونکہ تو جانتا اور میں نہیں جانتا، اس لیے میں تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ ان ھذا الامر، یہ کام میرے دین دنیا کے لیے اچھا ہے تو اس کو میرے لیے میرے اختیار میں کر دے، آسان کر دے، اور پھر اس میں برکت دے۔ تو یہ دعا انسان کرتا ہے، اور یہ ایک فالس تصور ہے کہ کوئی خواب دیکھے گا انسان، خواب اگر آپ کو آئے گا بھی تو اس خواب کا کوئی لینا دینا استخارے سے نہیں ہے۔ وہ خواب آپ نے دیکھنے کے بعد کیا کرنا ہے، سنت کے مطابق اگر وہ اچھا یا برا آپ کے حساب سے کوئی بھی ہو، تو آپ نے خواب کو زائل کر لینا ہے۔ اس کو زائل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ 3 دفعہ نفس الٹے جو طرف اپنے منہ کو کر کے، نفس یعنی تھو تھو تھو، یہ 3 دفعہ کرتا ہے، اور پھر 3 دفعہ خواب کو زائل کرنے کی دعا حدیث کی کتابوں میں مل جاتی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من شر شیطان و شرہا، کہ میں شیطان کے شر سے اور اس خواب کے شر سے اے اللہ تیری پناہ میں پر تیری پناہ طلب کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ 3 دفعہ یہ دعا پڑھی اور خواب زائل ہو گیا، بس بھول جائیں پھر اس خواب کو۔ پھر اسباب کی دنیا میں آپ جو ہیں وہ کسی سے مشورہ کریں،
یہ جو یہاں سے جو حصہ ہے وشاورہم فی الامر، اگر کسی بزنس کے بارے میں ہے تو بزنس میں جو ماہر لوگ ہیں اس بزنس میں ان سے مشورہ کریں. اگر فرض کریں کوئی بعض اوقات بچے جو ہیں وہ کوئی سبجیکٹ چوز کرنے کے لیے ادھر ادھر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، جو ینگ بچے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ جو ماضی میں جنہوں نے، وہ استادوں سے مت کریں مشورہ، وہ تو جن سبجیکٹس میں کوئی نہیں جاتا وہ شاگردوں کو ان سبجیکٹس میں ترغیب دیتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ لو، یہ سبجیکٹ لو، جس کا کوئی آگے سکوپ نہیں ہوتا، اور اچھے انٹیلیجنٹ بچوں کا فیوچر ختم کر دیتے ہیں. ظاہر ہے اگر مرد ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو وہ کمائی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. انسان پڑھ کے تعلیم آج کون اس لیے حاصل کرتا ہے کہ ہمیں تعلیم یافتہ ہم ہوں. تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو اس سبجیکٹ کو جنہوں نے ماضی میں پڑھا ہو ان سے مشورہ کرنا چاہیے، جو اس بزنس میں کو کر رہے ہوں، رن کر رہے ہوں، اس سے پوچھنا چاہیے. بزنس ایکسپرٹس نہیں، وہ تو آپ کو جو ڈیٹا دیتے ہیں، میں نے بتا دیا کہ ان کا ڈیٹا تو اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ بھئی اب کہ ہمیں جو پیچھے جو انجینئرنگ ہو رہی ہوتی ہے اس انجینئرنگ میں لوگوں کو کس طرف لاؤ. اور اسی طرح پھر شادی بیاہ کے لیے جو ہو اسی کے ماہر جو ہوں اس خاندان کے لوگ، ان سے مشورہ کرنا چاہیے. پھر مشورے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مشورہ کر لیا تو اب یہی کرنا ہے. کوئی انسان مکلف نہیں ہو جاتا اس مشورہ کرنے کے بعد، بلکہ اس کے بعد انسان سوچے، خود فیصلہ کرے. فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب انسان کوئی عزم کر لے اس پر توکل کرے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اسٹیپس کیے ہوں گے. جہاں سے غزوہ احد کی بات شروع ہوئی کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ أَن تُبَوِّئَ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کیا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مشاورت بھی کی لوگوں سے، اور اس کے بعد خود پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیا اس کے بعد بھلے 70 شہید ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، اتنا بڑا سیٹ بیک، اتنا بڑا ہمیشہ کے لیے. آج ہم 1400 سال کے بعد بھی بیٹھ کے غزوہ احد کے فلسفے کے اوپر بات کر رہے ہیں. بس فتوکل علی اللہ، اس پر پھر انسان چاہے وہ شادی جو ہے وہ برباد ہو، چاہے وہ بزنس برباد ہو، چاہے اس سبجیکٹ کو کرنے کی، بس انسان نے ایک دفعہ سب کچھ کر لیا اپنی تئیں، ہم یہی کر سکتے تھے. تو پھر توکل اللہ کے اوپر کہ اللہ نے یہی لکھا تھا. پھر یہ نہ ہو کہ ہائی یہ کیوں، اس سے کیوں پوچھ لیا تھا، اور اس کو برا بھلا کہنا اور اس سے اپنے تعلقات ختم کر دینا کہ تم نے مجھے غلط مشورہ دیا تھا. یہ نہ ہو. مشورہ دینے والے نے اپنا کام پورا کیا، آپ اپنا کام کریں. اور پھر جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیں، عزم کر لیں، فَإِذَا عَزَمْتَ، عزم کرے انسان کہ نہیں اب مجھے یہ کام کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ انسان ہر کام بس اٹھے اور اکڑ بکڑ بمبے بو کر کے اس نے فیصلہ کر لیا کہ قرہ ڈالو جس کا قرہ نہیں. انسان سوچے سمجھے اور پھر خود فیصلہ کرے کہ اسے کیا کرنا ہے، پھر اللہ پہ توکل کرے. اور ایسے توکل کرنے والوں کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے جو اس پورے پروسیجر آف توکل سے گزرتے ہیں. تو وہ 2 نفل پڑھ کے بھی استخارے کی دعا پڑھی جا سکتی ہے. اور اب کائنڈلی مجھ سے سوالات اس بارے میں نہیں کیجیے گا. عام طور پر پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ایک مسئلہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، آپ ریڈی نہیں ہوتی مسئلہ سمجھنے کے لیے. اب آپ نے بس سوال بنا کے پیش کر دیتی ہیں کہ ذرا دوبارہ بتا دیں. آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب لیں گی وہاں پہ، لیکن اگر آپ نے 2 نفل نہیں پڑھے، فرض کریں صرف آپ نے استخارے کی دعا پڑھ لی ہے. نفل پڑھنے کے لیے تو نفل نماز کا وقت ہونا ضروری ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتی. باقی اوقات میں آپ پڑھ سکتی ہیں. فجر کی بھی نماز کے بعد آفٹر سن رائز تو نفل پڑھے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ دعا یاد ہے، یاد ہونی چاہیے انسان کو، اتنی تو ہمیں مسلمانیت کا حق ادا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے دن رات ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، کوئی مرتا ہے مغفرت کی دعا یاد ہونی چاہیے، استخارہ کرنا اس کی دعا یاد ہونی چاہیے. تو اس کو آپ نے فرض نماز کے بعد جہاں دعا کرتی ہیں آپ آخر میں درود کے بعد وہاں دعا پڑھ لی تو کام ہو گیا اس سے آپ کا. لیکن اگر بہت انسان اللہ والا ہو تو 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے پہلے کہ یہ 2 نفل حاجت کے ہیں کہ اللہ یہ حاجت درکار ہے، تجھ سے مشورہ درکار ہے، تو مجھے بتا. اور پھر سلف میں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، جیسے میں اکثر ظاہر بتاتی ہوں لوگوں کو کہ آپ نے استخارے کی 2 نفل پڑھ لیے، استخارے کی دعا پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے جو ہے جی اب عزم کیسے کرنا ہے، یہ جو مشاورت کر لی آپ نے لوگوں سے، اس کے بعد میں قرآن پڑھنا شروع کرتی ہوں.
پڑھتے رہتی ہوں صفوں پہ صفے بغیر کچھ سوچے، صفوں پہ صفے، اور کہیں پر ایک جگہ پر جا کر میرا دل عزم کر لیتا ہے کہ یہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک اور امت میں اور بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسمیع خود اپنے بارے میں بھی کچھ روز پہلے میں نے ان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا تھا اپنا، اور ان سے میری جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں قرآن پڑھوں گا، اور پڑھنے کے بعد اگر کوئی میرے دل میں بات آئی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو استخارے کا ایک طریقہ امت میں یہ بھی رائج ہے، سلف سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروسیجر بتایا ہے اس کو فالو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دل جس چیز پر جم جائے کہ یہ کرنا ہے اس کے بعد توکل کرتے ہیں، پھر اس کو کچھ کہنا اور اس کو کچھ کہنا، اور تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، اور تیری جیسے یہ ابھی پیچھے آیا تھا کہ ہم اگر نہ نکلتے تو ہم مارے نہ جاتے، تو یہ نہ ہو انسان کا بیہیویئر۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ دعا میں ڈال دوں گی، جو استخارے کی دعا ہوتی ہے اگر وہ یاد نہیں ہے، اور ایک چھوٹی سی بھی دعا ہوتی ہے کہ اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی اختیاری، یہ چلتے پھرتے بھی انسان پڑھتا رہتا ہے۔ اور اگر یہ دعائیں نہ بھی یاد ہو انسان کو، اپنے ذاتی الفاظ میں انسان جب دو نفل پڑھے اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تو میرے لیے اس کام کے لیے مجھے جو ہے وہ مشورہ دے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو آگے فرمایا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اگر تم نے اور اگر اللہ نے تمہاری مدد کی تو تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اس نے تمہیں بے یاد و مددگار چھوڑ دیا تو پھر کون تمہاری مدد کرے گا؟ وہ جو ہم ابھی بتا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ توکل کا بہت بڑا جو فلسفہ سکھایا کہ اگر ساری دنیا تمہارے دروازے پر پہنچ جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے گی، وہ فائدہ نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ چاہے تو، اور اگر ساری دنیا مل جائے اور تمہارے دروازے پر آ جائے، اور دنیا کی وللہ جنود، جو اللہ کے جتنے بھی سب جمع ہو جائے، آسمان و زمین کی تمام مخلوق تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتا کوئی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں سے کچھ بھی چھپائے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جس نے بھی کچھ چھپایا تو وہ قیامت کے دن اس چھپائے ہوئے مال کے ساتھ پیش ہوگا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر تمام لوگوں کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور کسی کو بھی عمل کے اجر سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا پس وہ جو اللہ کی رضا کا طالب ہو، کمم با ابی سخط من اللہ ومأواہ جہنم، اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی مول لے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت برا انجام ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں اس کے بھی درجے بندیاں ان کی بھی درجے بندیاں ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقینا اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول اٹھایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا اور اس کا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی گئی ہے اور اللہ کا احسان اللہ تعالیٰ نے یہ جتلایا ہے، یعنی اللہ تو اپنے احسان کو کہیں جتلاتا نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، جس کے بارے میں ابھی پیچھے ہم نے پڑھا فَبِمَا رَحْمَةٍ لِنْتَ لَهُمْ، یہ جو ہے آپ اتنے جو آپ نرم مزاج ہیں، یہ آپ کی نرم مزاجی تو ان کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ تو یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا،
اور کیا جب تم پر ایک مصیبت آئی جبکہ تم اس سے دگنا مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو، قل تم ان ھذا، تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی، قل ہوا من عند انفسکم، کہہ دو کہ یہ تمہارا ہی کیا دھرا ہے، کیونکہ تم نے امیر کی نافرمانی کی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، دو جماعتوں کے ٹکراؤ والے دن جو بھی تم پر مصیبت آئی، فباذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے تھی، ولیعلم المؤمنین، اور اس لیے کہ اللہ مومنوں کا پتہ لگائے، ظاہر کر دے۔ وہی ہم نے کہا کہ یہ آتی کیوں ہے، تاکہ دودھ اور پانی الگ الگ ہو جائے۔ اب انسان کہے گا دودھ پانی کا بھی الگ ہو سکتا ہے، اللہ کو آتا ہے کرنا، اللہ اس طرح سے مشکل لاتا ہے ہماری زندگیوں میں کہ سب کھل جاتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور پتہ لگائے منافقوں کا بھی، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع کرو۔ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو وہ کہنے لگے اگر ہم اس کو خودکشی کے بجائے واقعی جنگ سمجھتے تو ہم تمہارا ساتھ دیتے۔ سبحان اللہ۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے دل کی اصل بات تو اپنی زبانوں پر لا ہی نہیں رہے تھے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے وہ کچھ بھی جو وہ چھپا رہے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو گھر بیٹھے رہے اور اپنے شہید ہو جانے والے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں، لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان کر جنگ میں نہ گئے ہوتے تو مارے نہ جاتے۔ قل، ان سے کہیے، فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی موت کو ٹال کر دکھانا، جب تمہارے اوپر موت آئے گی نا تو تمہارے بچوں گھر والوں پر تو اسے ٹال۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو ہرگز مرے ہوئے نہ سمجھو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، کھلائے پلائے جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں اپنے فضل سے جو کچھ بھی دیتا ہے وہ اس پر بہت خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں اپنے ان پچھلوں کے بارے میں جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جنت میں انہیں بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور اللہ کے انعامات اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ صحابہ جن سے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ تم سے لڑنے کے لیے سب بندی کر رہے ہیں لہٰذا ان سے ڈر جاؤ۔ فزادہم ایمانا، اس بات پر ان کو ایمان میں اس بات نے ان کو ایمان میں مزید مضبوط کر دیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہت اچھا کام کرنے والا ہے، کام بنانے والا ہے۔ یہ بہت زبردست وظیفہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ انسان کسی بھی مشکل میں اللہ کے لیے، لیکن یہ نہ ہو کہ زندگی تو اللہ کے دشمنوں کے طریقے پر ہے اور پڑھ رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ نہ ہو۔
فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم تمسسهم سوء، نتیجتاً وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس آئے اور انہیں اس میں کوئی گزن نہ پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی پسند کا راستہ اختیار کیا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو اور ان سے خوف مت کھاؤ۔ حالانکہ تقدیم اور تاخیر ہے ترجمے کے اندر، فلا تخافوہم یہ پہلے ہے، اور ان سے خوف مت کھاؤ، یعنی فا سببیہ ہے، یہ اس کا سبب ہے۔ فخافون ان کنتم مومنین، اگر تم شرط اور جواب شرط میں، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ شرط آخر میں ہوتی ہے، وہ ہونی پہلے چاہیے، پھر ہونا چاہیے جواب اس کا، مگر جواب کو پہلے ہوتا ہے، تو ترجمے میں وہ تقدیم اور تاخیر ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور اے پیغمبر جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں غمگین نہ کریں۔ انہم لن یضر اللہ شیئا، یقین رکھو وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا، یقیناً ایمان کے بدلے کفر خریدنے والے اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور کافروں کو جو ڈھیل ہم دے رہے ہیں وہ اسے ہرگز اپنے لیے خیر نہ سمجھیں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہماری ڈھیل اس کے لیے ہے کہ وہ گناہوں میں بڑھ جائیں، جیسے ہم نے کہا تھا گوبر میں بیٹھ کر خوب منہ میں سر پہ سب جگہ گوبر ملے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے رنگے ہاتھوں انہیں پکڑے کہ ان کے پاس چاروں خانے چت ہوں گے۔ وَلَهُمْ عذاب مہین، اور ان کے لیے ایک رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا کرنے والا نہیں کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑے رکھے جس پر اے مسلمانوں تم اس وقت ہو۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ پاک و ناپاک یعنی مومن اور منافق کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دے۔ اللہ یہ نہیں کرتا کہ جی سب کو ایک ساتھ گڈمڈ رہنے دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایسے ہی عہد ہوتی ہے اور سب الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور دوسری بات اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کرتا کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتا دے، یعنی بتا دے منافق کون ہے۔ نہ تو اللہ ان کو آپس میں گڈمڈ رہنے دیتا ہے، اور نہ ہی چپکے سے سیکرٹ نوٹ کے ذریعے کسی رسول کو بتا دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یوں کرتا ہے، ایک آزمائش آتی ہے، سارا دودھ اور پانی الگ الگ ہو جاتا ہے، بندہ اپنے منہ سے خود بتاتا ہے کہ میں کون ہوں۔ تو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں اس کام کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، بس اللہ اور اس کے رسولوں کو مانو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم نے مانا اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، اور جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت والے دن اسی مال کے طوق انہیں پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ بل اللہ میراث السماوات والارض، زمین و آسمان کی میراث صرف اللہ ہی کی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال تمام اعمال سے باخبر ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو یہ کہہ رہے تھے
ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں. جب اللہ مانگتا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، تو یہ جو منافق ہیں، یہ جو یہودی ہیں، یہ جو اللہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ پر ایسی باتیں بھی کرنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ وہ جو ڈھیل ملی ہوتی ہے انہیں. سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ہم تحریر کر لیں گے ان کی یہ گستاخی اور ان کا ناحق انبیاء کو قتل کرنا بھی. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، لہذا قیامت کے دن ہم کہیں گے دہکتی آگ کا مزہ چکھو. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سب کچھ تم نے خود آگے بھیجا تھا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ تو بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں. اللہ کے تو یہ سارے بندے کنبے کی مانند ہیں. اللہ تو چاہتا ہے کہ جیسے کوئی بڑا ہوتا ہے اپنے کنبے کو پھلنے پھولنے کے لیے، لیکن جب کوئی اپنے نصیب میں خود لکھے کہ مجھے یہ سزا چاہیے ہے، جیسے ہم نے کہا تھا وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہوگا اس کو عذاب ملے، اس نے مغفرت کا فلسفہ نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا دنیا کی زندگی میں، تو بس دیر اند دین اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول کو اس وقت تک نہیں مانیں گے حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ ہمارے پاس، ہمارے سامنے وہ کوئی ایسی قربانی کرے جو کہ جسے آگ جلا کر بھسم کر دے. قل، کہہ دو، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول واضح نشانیاں لے کر آئے اور وہ بھی لائے جس کا تم تقاضا کر رہے ہو. فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تم نے پھر ان کو کیوں قتل کیا تھا. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو حیرانی کیا ہے، آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا. جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، جو واضح نشانیاں، صحیفے اور روشن کتابیں لائے تھے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ ہے وہ ٹکڑا جسے گھروں میں لٹکانا چاہیے کہ پس کامیاب تو وہی ہوا جسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی تو نرا دھوکے کا سامان ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں تمہیں تمہارے مال و دولت اور جانوں کے معاملے میں ابھی اور آزمایا جائے گا. کہیں یہ نہ ہونا تم سمجھو غزوہ احد سے جو کامیاب ہوئے، شہید ہوئے، بس یہی فیصلہ ہو گیا. ابھی تو بڑے بڑے، ابھی تو غزوہ خندق آئے گی جس میں جو کچھ چھپا ہوگا وہ بھی منہ پہ آ جائے گا. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، پس اگر تم ثابت قدم رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یقیناً یہ کام بڑی ہمت کے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے اہل کتاب سے پختہ وعدہ لیا. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم لازماً کتاب کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو گے اور اس کے احکام کو نہیں چھپاؤ گے. یہی اللہ کا وعدہ ہر اس انسان سے ہے، ہر اس اللہ والے سے ہے جو اللہ کی کتاب کے بیہاف پر کوئی دعوت لوگوں کو دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آؤ میرے پاس دورہ ترجمہ قرآن ہے، تفسیر کی، تو اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ کتاب میں جو اسے کھول کھول کر بیان کرو گے.
آسان فہم بناؤ گے لوگوں کو، وہ جو دقیق موضوع ہیں جو چھپے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کرو گے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، لیکن انہوں نے اس عہد کو پیٹ پیچھے پھینک دیا اور اس کے احکام کو معمولی قیمت پر بیچ دیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، جو کچھ وہ اس کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز نہ سمجھنا کہ جو لوگ اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، بلکہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں اس پر بھی انہیں سراہا جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، بس تم ہرگز مت سمجھنا کہ یہ حرکتیں کر کے وہ عذاب سے چھٹکارا پا لیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو تکلیف دہ عذاب تیار ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً زمین و آسمان کے بنانے اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں صاف دل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ الباب لب کہتے ہیں دماغ کو، تو یعنی جو عقل مند لوگ، صاف دل والے، الذین، جن کا دل صاف ہوگا وہ دماغ ان کا بالکل کوئی چالاکی نہیں کرے گا انٹرپریٹ کرنے میں، ورنہ تو وہ کہتے ہیں نا دماغ تو کرائے کا وکیل ہوتا ہے، محبتیں دل میں ہوتی ہیں ان کے لیے پھر وکیل جو ہے وہ آپ کو دلائل دے دیتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد رکھتے ہوئے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہوئے اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو اس سے بلند ہے بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ، چونکہ اے ہمارے رب جس کو بھی تو نے آگ میں جھونکا اس کو تو بس تو نے رسوا ہی کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کی کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہی جیسے بقرہ کے آخر میں دعائیں تھیں، اسی طرح آل عمران کے آخر میں دعائیں ہیں۔ یہ دونوں صورتیں ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دو بدلیوں کی صورت میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی۔ تو ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو ایمان کی پکار لگاتے سنا، اور کیا کہہ رہا تھا وہ کہ ان آمنو بربکم فآمنا، کہ اپنے رب کو مانو تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا واغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، لہٰذا اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب ہمیں وہ سب کچھ عطا کر جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلاف نہیں ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہ پہلی دفعہ قرآن میں اس طرح کا مفہوم آیا ہے کہ دعا ہو اور دعا کے بعد دعا کی قبولیت کا صیغہ دین اینڈ دین آ جائے، ورنہ دعائیں تو ہم نے پڑھ لی ہیں لیکن یہ نہیں آیا کہ فاستجابا یا فاستجبنا لهم، تو فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، اور کہا کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، تو وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ چھوڑا اور وہ اپنے گھروں سے بھی نکال دیے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں پہنچائی گئیں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہوں نے میری راہ میں جنگ کی اور جانیں بھی
جانے بھی دے دی. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ میں لازماً ان کی برائیاں ان سے دور کروں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور انہیں لازماً ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ثوابا من عند اللہ یہ ہوگا خاص اللہ کے پاس سے بدلہ. واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو، ان 10 آیات کو تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے. جب آنکھ کھلتی اور لیٹے لیٹے اپنی آنکھوں کو ملتے اور ان آیات کو پڑھا کرتے تھے. اس طرح ہمیں اجازت ہے خاص طور پہ ان آیات کو بغیر وضو کے بھی پڑھنے کی. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد اور سرزمین عرب کے اندر کافروں کی یہ سرگرمیاں تمہیں کسی مغالطے میں نہ ڈالے. متاع قلیل یہ تو دنیا میں برتنے کا معمولی سامان ہے. ثم مأواہم جہنم آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المہاد اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا. لیکن الذین اتقوا ربہم اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ان کے واسطے ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. نزلا من عند اللہ اللہ کی طرف سے میزبانی کے طور پر. وما عند اللہ خیر للابرار اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت خوب ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اور اہل کتاب میں سے یقیناً کچھ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے تم پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور خود ان کی طرف نازل ہونے والی کتاب کو بھی. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا وہ اللہ کی آیات کو معمولی قیمت پر فروخت نہیں کرتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ان اللہ سریع الحساب یقیناً اللہ جلد حساب چکانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اے ایمان والو صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ اور مقابلے کے لیے تیار ہو. ایک ہے اسبرو اور ایک ہے صابرو، یعنی خود بھی صبر کرنا اور جب کہیں مقابلے کی ہو، آپ کے مقابلے میں کوئی صبر کر رہا ہو تو اس کے مقابلے میں زیادہ صبر کرنا، صبر کے امتحان میں کامیاب ہونا اور مقابلے کے لیے تیار رہو. جب بھی تمہیں اللہ کے دین کی طرف سے یہ پکار لگے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ آج ہم نے سورہ آل عمران کا ترجمہ مکمل کیا، اپنے وقت کے اندر بھی کر لیا. اور بس ہم مختصر دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کا درس ختم اور کل انشاءاللہ ہم سورہ نساء جو ہے وہ شروع کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.